غم کا ایک کارخانہ، یہ دنیا تو ہے غم کا ایک کارخانہ، یہ دنیا تو ہے غم کا ایک کارخانہ۔ محمد کی یادوں میں دن رات تڑپے، محمد کی یادوں میں دن رات تڑپے، مجھے اب تو یا رب مدینے بلانا، مجھے اب تو یا رب مدینے بلانا، مجھے اب تو یا رب مدینے بلانا۔ الہی کسی دن مدینے بلانا، پڑھوں گا میں صلی اللہ کا ترانہ۔ اے یاد نبی سے مہکتے ہوئے دل، اے یاد نبی سے مہکتے ہوئے دل، نہ دیکھا کہیں ایسا منظر سہانا، نہ دیکھا کہیں ایسا منظر سہانا، نہ دیکھا کہیں ایسا منظر سہانا۔ پتنگے ہیں شمع رسالت کے ہم بھی، پتنگے ہیں شمع رسالت کے ہم بھی، تو پڑھتے ہیں ان کی وفا کا ترانہ، تو پڑھتے ہیں ان کی وفا کا ترانہ، تو پڑھتے ہیں ان کی وفا کا ترانہ۔ انہی کی ہے یادیں میرے دل کی دھڑکن، انہی کی ہے یادیں میرے دل کی دھڑکن، انہی دھڑکنوں سے ہے رشتہ پرانا، انہی دھڑکنوں سے ہے رشتہ پرانا، انہی دھڑکنوں سے ہے رشتہ پرانا۔ کسی آنکھ نے ویسا دیکھا نہ ہوگا، کسی آنکھ نے ویسا دیکھا نہ ہوگا، مدینے کا موسم ہے کتنا سہانا، مدینے کا موسم ہے کتنا سہانا، مدینے کا موسم ہے کتنا سہانا۔ اے گوہر دکھے دل کی یہ آرزو ہے، اے گوہر دکھے دل کی یہ آرزو ہے، ہو ان کی گلی میں میرا آشیانہ، ہو ان کی گلی میں میرا آشیانہ، ہو ان کی گلی میں میرا آشیانہ۔ الہی کسی دن مدینے بلانا، پڑھوں گا میں صلی اللہ کا ترانہ۔ یہ نعت ذیشان گوہر ڈیرہ اسماعیل خان کی جانب سے بچوں کے اسلام میں شائع کی گئی تھی۔ اور اب سنتے ہیں ایک اچھی سی کہانی جس کا نام ہے عجیب توبہ۔ پیارے بچوں، ایک تھا لڑکا، نام تو اس کا فراز تھا، لیکن پیار سے سب اس کو گڈو کہا کرتے تھے۔ گول مٹول یہ پیارا سا بچہ بہت ذہین تھا، لیکن اس کی ذہانت اللہ بچائے، ہر وقت اس کے گھر شکایتوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے۔ انکل، گڈو نے آج اسکول میں بریک کے دوران میرا کھانا کھا لیا تھا۔ انکل، گڈو میری سائیکل لے کر بھاگ گیا ہے۔
انکل، گڈو نے آج اسکول میں کلاس کے دوران میرا کان مروڑ دیا تھا. اور سارا محلہ اس کی شرارتوں کی وجہ سے تنگ تھا. بچے تو بچے، بڑے بھی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ تھے. گڈو کے والد اس کو سمجھا سمجھا کر عاجز آ چکے تھے، لیکن وہ ایک کان سے سنتا تو دوسرے کان سے نکال دیتا. ایک دن کا واقعہ ہے. گڈو گھر سے اسکول کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اسے پانی کا ایک جوہر نظر آیا. ارے یہ تو مینڈک کی آواز ہے. واہ، آج تو مزہ ہی آ جائے گا. مینڈک پر نظر پڑتے ہی گڈو کو ایک شرارت سوجی اور پھر گڈو مینڈک پکڑنے کی کوشش کرنے لگا. اوہ، کدھر بھاگتا ہے؟ بہت پھرتیلا ہے. آخر پکڑ ہی لیا. جلدی سے بیگ میں رکھ لوں، کوئی دیکھ نہ لے. گڈو نے موٹا سا مینڈک پکڑ کر اپنے بیگ میں رکھ لیا اور تیزی سے اسکول کی طرف جانے لگا. اسکول پہنچ کر سب سے پہلے وہ کلاس روم میں گیا اور ماسٹر صاحب کی میز کی دراز میں اس کو رکھ دیا اور پھر بڑے اطمینان سے اسمبلی ہال میں پہنچ گیا. اسمبلی کے بعد تمام طلبہ کلاسوں میں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے. السلام علیکم ماسٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹھ جائیے. یہ کیا؟ اوف اللہ، اتنا موٹا میڈک! یہ میری دراز میں کس نے رکھا؟ ماسٹر صاحب کی حالت دیکھ کر پوری کلاس میں ہنسی کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ چل پڑا. اسی طرح ایک دن گڈو کو راستے میں چڑیا کا ایک بچہ نظر آیا. چڑیا کا بچہ پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیتا ہوں، بڑا مزہ آئے گا. ارے یہ اڑ کر دور بیٹھ گیا. اتنا تو مجھے کسی نے نہیں بگایا جتنا اس نے بگایا. ابھی مزہ چکھاتا ہوں. یہ کہہ کر گڈو نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے چڑیا کے بچے کی طرف پھینکا. پتھر کا لگنا تھا کہ چڑیا کا بچہ وہیں ڈھیر ہو گیا. وہ مارا، بہت پھرتی دکھا رہا تھا. ارے بھائی، کیوں اس بچے کو مار دیا؟ اتنی دیر سے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا. کیا کرتا؟ نہیں بچے، یہ تم نے بہت برا کیا. اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں. ارے چھوڑو، رہنے دو. نصیحتیں بہت سن لی، میری تو یہ باتیں سن سن کر کان پک گئے ہیں. یہ کہہ کر گڈو وہاں سے چلتا بنا. ایک دن گڈو کو احسن انکل کی مرغی نظر آئی. گڈو نے جھٹ چھلانگ لگا کر مرغی کو پکڑ لیا. ابھی گڈو نے مرغی کو پکڑا ہی تھا کہ گڈو کو سامنے سے بابا جی آتے نظر آئے. بابا جی، بابا جی. کیا ہوا بیٹا؟ بابا جی، یہ مرغی میری امی نے دی ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی غریب شخص ملے تو اسے دے دینا. بہت بہت شکریہ بیٹا.